حضرت سیدنا مولا مرتضی علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کے ساتھ جو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگ تھی وہ ذاتی اور شخصی نوعیت کی نہیں تھی، یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا مرتضی علی شیر خدا کے علمی کمالات اور آپ کے فضائل اور آپ کے مناقب اور آپ کی جو برتری تھی اس کے انکاری نہیں تھے۔ یہ بات اتنی ازر من الشمس ہے کہ کتب شیعہ بھی اس کے اوپر گواہ ہیں۔ چنانچہ یہ میرے پاس کتاب موجود ہے حق الیقین، یہ ملا باقر مجلسی کی کتاب ہے اور بڑا متعصب اپنے مسلک میں ہے، متعصب شیعہ ہے۔ اس نے بھی حق الیقین کے صفحہ 331 پر اس بات کا اقرار کیا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جنگ کے باوجود یہ لکھتا ہے کہ معاویہ کو بھی ان حضرت کے فضائل و مناقب سے انکار نہیں تھا، یعنی یہ بات نہیں تھی کہ کوئی ذاتی عداوت ہے یا شخصی دشمنی ہے۔ چنانچہ اسی طرح پر یہ میرے پاس کتاب ہے مجالس المومنین قاضی نور اللہ کی، اس نے بیان کیا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درار سے کہا کہ صف لنا علی جن، میرے سامنے علی کے مناقب بیان کرو، فضائل بیان کرو۔ یہ اس کی جلد نمبر 1 ہے اور صفحہ نمبر 313 ہے، ایران کی چھپی ہوئی یہ کتاب ہے، فارسی کا نسخہ ہے۔ تو حضرت مولا مرتضی علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کے فضائل سننے کے لیے آپ نے درار سے کہا، جو حضرت مولا مرتضی علی شیر خدا کے اصحاب میں سے تھا، تو اس نے حضرت مولا مرتضی علی شیر خدا کے مناقب بیان کیے، فضائل بیان کیے، جو تقریباً 15 سطروں پر یہ فضائل اور مناقب موجود ہیں۔ تو جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فضائل سنے تو فن حملت دموع معاویہ علی لحیتہ، حضرت معاویہ کی داڑھی پر آپ کے آنسو بہے اور آپ یہ فرما رہے تھے کہ حضرت معاویہ رحم اللہ ابو الحسن لقد کان کذالک، اللہ رب العزت ابو الحسن پر یعنی علی مرتضیٰ پہ رحم فرمائے، بے شک ان کے یہی مناقب ہیں، یہی فضائل ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی ان کو شان عطا فرمائی ہے۔ اسی طرح یہ میرے پاس کشف الغمہ ہے اور علامہ اربلی نے بیان کیا ہے کہ شاہدہ معاویہ تو من فضل علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کا صفحہ نمبر 403 ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مولا مرتضی علی شیر خدا کے فضائل کی گواہی دی، اور وہ اس طرح گواہی دی کہ ایک بندے نے آپ کے سامنے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے مولا مرتضی علی شیر خدا کی برائی کی اور آپ کو بخیل کہا، یہ کلمات کہے، تو حضرت معاویہ نے، یہ کشف الغمہ میں موجود ہے، آپ نے فرمایا ویحک یا جاہل، اے جاہل، وہ کیسے بخیل ہو سکتے ہیں اور ان کی شان میں کمی کیسے ہو سکتی ہے کہ جن کے والد ابو طالب ہوں وجدہ عبد المطلب، جن کے دادا عبد المطلب ہوں، اور وامرأتہ فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور وہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی زوجہ ہوں، وہ کم کیسے ہو سکتے ہیں، وہ بخیل کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو فرمایا خدا کی قسم علی اتنا سخی ہے کہ اگر اس کے پاس ایک کمرے میں سونا بھرا ہو تو علی وہ سارا سونا اللہ کے راستے میں خیرات کر دے۔ اور پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس برائی کرنے والے سے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا کہ خدا کی قسم اگر تو جاہل نہ ہوتا لَضَرَبْتُ الَّذِي فِيهِ عَيْنَاكَ، تو میں تیرا وہ سر توڑ دیتا جس میں تیری آنکھیں ہیں۔ فَإِيَّاكَ عَلَيْكَ لَعْنَةُ اللَّهِ، تو پھر تو وَالْعَوْدُ إِلَى مِثْلِ هَذَا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بندے سے یہ کہا جس نے مولا مرتضی علی شیر خدا کی تنقیص کی اور کہا کہ اللہ تجھ پر لعنت کرے، آج کے بعد تو نے علی کی گستاخی نہیں کرنی، بے ادبی نہیں کرنی۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو جنگ تھی
وہ ذاتی یا شخصی نوعیت کی نہیں تھی، اور اس میں بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دفاعی پوزیشن پر تھے، آپ دفاع کر رہے تھے۔ جنگ کی جو پہل تھی وہ حضرت مولا مرتضیٰ علی شیر خدا نے قرآن مجید فرقان حمید کے حکم کے تحت فقاتل التی تبغی حتی تفیء الی امر اللہ اس کے مطابق کی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مطالبہ تھا کہ خلیفہ وقت جو ہے وہ مرکز میں دارالخلافہ میں شہید ہو گئے، اور وہ جو قاتل ہیں یا تو آپ ان سے قصاص لیں یا وہ قاتل ہمارے حوالے کریں۔ تو مولا مرتضیٰ علی شیر خدا کا موقف یہ تھا کہ آپ پہلے بیعت کریں تو ہم لوگ مل کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلوں سے بدلہ لیتے ہیں۔ بہرحال جب وہ اس بات پر اتفاق نہ ہوا تو ہمارے نزدیک حق مولا مرتضیٰ علی شیر خدا کے ساتھ تھا، لیکن اس سے نہ آپ نے ان کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا، نہ مولا مرتضیٰ علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم نے اہل شام پر لعن طعن کی اجازت دی۔ چنانچہ میں آپ کے سامنے یہ کتابوں کے حوالے پیش کر رہا ہوں جس میں مولا مرتضیٰ سیدنا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم، یہ میرے پاس کتاب موجود ہے قرب الاسناد۔ قرب الاسناد یہ 3 صدی کے شیعہ کے بہت بڑے محقق ابو العباس عبداللہ بن جعفر کی کتاب ہے، اور اس کا صفحہ نمبر 93، اس میں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام باقر سے روایت کرتے ہیں کہ ان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان یقول لأہل حربہ، حضرت مولا مرتضیٰ علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم آپ اپنے ساتھ جو جنگ کرنے والے تھے ان کے متعلق فرماتے تھے انا لم نقاتلہم علی التکفیر لہم، کہ ہم نے ان سے اس لیے قتال نہیں کیا کہ ہم ان کو کافر سمجھتے ہیں۔ آج کا شیعہ دیکھیے حضرت امیر معاویہ کو پرلے درجے کا کافر سمجھتا ہے، ظالم سمجھتا ہے، ان پر لعنت کرتا ہے، بے ادبی کرتا ہے، لیکن مولا مرتضیٰ علی شیر خدا نے فرمایا کہ ہم نے ان کے ساتھ اس لیے قتال نہیں کیا کہ ہم ان کو کافر سمجھتے ہیں، وَلَمْ نُقَاتِلْهُمْ عَلَى التَّكْفِيرِ لَنَا، اور نہ ہم نے اس لیے قتال کیا کہ وہ ہمیں کافر سمجھتے ہیں، وَلَكِنَّا رَأَيْنَا أَنَّ عَلَى حَقٍ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ عَلَى حَقٍ، فرمایا کہ لیکن ہم نے دیکھا کہ ہم حق پر ہیں اور انہوں نے یہ سمجھا کہ وہ حق پر ہیں۔ اسی طرح اسی قرب الاسناد کے صفحہ نمبر 94 میں یہ بات موجود ہے، امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لم یکن ینسب احدا من اہل حربہ للشرک ولا الی النفاق، کہ آپ اپنے ساتھ جنگ کرنے والوں کو، یعنی جنگ جمل ہو یا جنگ صفین ہو، اس میں جنگ کرنے والوں کو نہ کافر کہتے تھے نہ منافق کہتے تھے، اور آپ لوگ کیا کرتے ہیں، آپ ان کو گالیاں دیتے ہیں، ان کی بے ادبی کرتے ہیں۔ لیکن حضرت مولا مرتضیٰ علی شیر خدا نے فرمایا ہم اخواننا بغوا علینا، کہ وہ ہمارے بھائی ہیں لیکن ہم پر انہوں نے بغاوت کی ہے۔ تو حضرت مولا علی شیر خدا تو کتنے احسن انداز سے ان کا ذکر فرما رہے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ اخواننا، وہ ہمارے بھائی ہیں لیکن انہوں نے ہمارے اوپر بغاوت کی ہے۔ چنانچہ اسی طرح پر یہ حضرت مولا مرتضیٰ علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کا ایک دوسرا قول جو نہج البلاغہ میں موجود ہے، حضرت مولا مرتضیٰ علی شیر خدا خود اس معاملے کی ابتدا کو بیان کرتے ہیں کہ جو حضرت امیر معاویہ کے ساتھ جنگ ہوئی، اور کیا فرمایا کانا بدء امرنا، کہ ہمارے معاملے کی ابتدا یوں ہوئی کہ ان التقینا والقوم من اہل الشام، کہ ہمارا جب اہل شام سے مقابلہ ہوا تو کہتے ہیں ظاہر یہ ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کو کافر قرار نہیں دیا، چونکہ ان ربنا واحد، ہمارا رب ایک ہے۔ یہ نہج البلاغہ کا صفحہ نمبر 325 بیروت کی چھپی ہوئی کتاب ہے۔ ان ربنا واحد، ہمارا رب ایک ہے، ونبینا واحد، ہمارا نبی ایک ہے، ودعوتنا الی الاسلام واحدہ، ہمارا اسلام کی طرف جو ہم نے دعوت دی ہے وہ دعوت ایک ہے، لا نستزیدہم فی الایمان باللہ، ہم ان سے ایمان پر کسی شے کا اضافہ نہیں مانگتے،
یعنی ہم ان کو مومن سمجھتے ہیں اور یہ نہیں کہتے کہ تم ایمان لے کے آؤ، تم کافر ہو۔ وَالتصدیق برسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور نہ ان سے رسول اللہ کی تصدیق کا مطالبہ کرتے ہیں کہ انہیں تصدیق حاصل ہے۔ وَلَا يَسْتَزِيدُونَنَا، اور وہ ہم سے بھی ایسا کوئی مطالبہ نہیں کرتے۔ الامر واحد، معاویہ اور ہمارا معاملہ ایک ہے۔ الا مختلفنا فی دم عثمان، کہ فیہ من دم عثمان، کے ہمارا اختلاف صرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کے متعلق ہے۔ وَنَحْنُ مِنْهُ بَرَاءٌ، اور ہم اس سے بری ہیں۔ یہی بات مولا مرتضیٰ علی شیر خدا نے اس طرح فرمائی۔ یہ تتمۃ المنتہا کتاب ہے شیخ عباس امی کی، اس کا صفحہ نمبر 25 ہے۔ اس میں مولا مرتضیٰ علی شیر خدا نے اس بندے کی ہلاکت کی دعا کی ہے، اس پر لعنت کی ہے۔ فرمایا قتل اللہ من شرک فی دم عثمان، کہ جو حضرت عثمان غنی کے خون میں شریک ہو اللہ اس پر لعنت کرے۔ تو پتہ چلا ایک معاملہ تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا مطالبہ تھا، جس وجہ سے یہ جنگ ہوئی۔ نہ ذاتی فضائل کا انکار تھا، نہ حضرت امیر معاویہ نے جنگ میں پہل کی، ایک دفاعی پوزیشن تھی، اور اس پوزیشن میں بھی حضرت مولا مرتضیٰ علی شیر خدا نے اہل شام کو لعنت کرنے سے، سب و شتم کرنے سے منع کیا ہے۔ یہ آج کل جو فیس بک پر لوگ جو حضرت مولا مرتضیٰ علی شیر خدا کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن وہ اہل شام حضرت امیر معاویہ پر لعنت کرتے ہیں، ان پر تہمتیں لگاتے ہیں، ان کے متعلق یہ بات توجہ طلب ہے کہ حضرت مولا مرتضیٰ علی شیر خدا نہج البلاغہ میں موجود ہے کہ قد سمع قوم من اصحابہ یسبون اہل الشام ایام حربہم بالسفین، آپ نے صفین کے ایام میں چند لوگوں کو سنا کہ جو اہل شام کو برا بھلا کہہ رہے تھے، سب و شتم کر رہے تھے، تو حضرت مولا مرتضیٰ علی شیر خدا نے لعنت کرنے سے اور سب و شتم کرنے سے منع کر دیا، اور انہیں دعا تلقین فرمائی کہ تم ان کے لیے اور ہمارے لیے اصلاح کی دعا کرو۔ فرمایا انی اکرہ لکم ان تکونوا سبابین، میں اس بات کو ناپسند کرتا ہوں کہ تم گالی نکالنے والے بن جاؤ، لیکن تمہیں اپنی فکر کرنی چاہیے اور ان کے لیے تم دعا کرو۔ اللہم احقن دماءنا و دماءہم، اے اللہ ہمارے خون کو اور ان کے خون کو محفوظ بنا دے۔ وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِنَا وَبَيْنَهُمْ، اور ان کے اور ہمارے درمیان تو صلح اور اصلاح کی صورت فرما دے۔ تو آپ دیکھیے کہ ان لوگوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کتنا تبرہ کیا، اور اہل بیت کا رویہ کیا تھا کہ وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے متعلق کیا نظریات رکھتے تھے۔ یہ میرے ہاتھ میں ایک کتاب موجود ہے، احتجاج تبرسی، اس میں حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے۔ احتجاج تبرسی صفحہ نمبر 343، آپ نے فرمایا امام زین العابدین نے واللہ ان معاویہ خیر لی من ہؤلاء یزعمون انہم لی شیعہ، فرمایا کہ اللہ کی قسم یہ جو میرا شیعہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں نا لوگ، ان سے میرے لیے معاویہ بہتر ہیں۔ معاویہ، یہ امام زین العابدین فرما رہے ہیں، معاویہ میرے لیے شیعوں سے بہتر ہے۔ اور امام حسن امام حسین نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کی، ان کے ہدایہ کو قبول کیا۔ اور جو تہمت لگائی جاتی ہے جی کہ یزید کو خلیفہ بنایا، یزید کو امیر بنایا، تو یزید کو وصیت بھی کی تھی۔ یہ الامالی موجود ہے میرے ہاتھ میں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیخ صدوق بیان کرتے ہیں، سن وصال ان کا 381 ہجری ہے، کہ حضرت امیر معاویہ نے جب یزید کو نامزد کیا تو یزید کو یہ وصیت کی، صفحہ نمبر 120 ہے اور مجلس 3 ہے۔ اما الحسین فقد عرفت حظہ من رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہا کہ جو حسین ہے نا اس کے مقام کو تو جانتا ہے کہ حضور کی بارگاہ میں کتنا اونچا مقام ہے۔ وَهُوَ مِن لَحْمِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَدَمِهِ، اور وہ رسول اللہ کا گوشت بھی ہیں، حضور کا خون بھی ہیں۔ قد علمت لا محالہ ان اہل العراق سیخرجونہ الیہم، کہا کہ اہل عراق جو ہیں وہ ان کو اپنی طرف بلائیں گے، لیکن فرمایا کہ اگر تجھے حسین پر تمکن مل جائے تو فاعرف حقہ، حسین کے حق کو پہچاننا، ومنزلتہ من رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور رسول اللہ کی بارگاہ میں جو ان کی اونچی منزلت ہے اس کو بھی پہچاننا اور ان کو تکلیف نہ پہنچانا۔
ایاک ان تنالہ بسوء، فرمایا کہ ان کو کوئی تکلیف پہنچانے سے بچنا، ویرا منک مکروہ، کہ تو جو ہے نا ان کو کوئی تکلیف اور دکھ کی بات پہنچائے تو اس بات سے بچنا۔ تو اس لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تبرہ کرنا، لعن طعن کرنا، یہ ائمہ اہل بیت کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحابہ کرام کے متعلق حسن ظن رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔